کہ اس کے اندر اس کو ابھی ڈیفینسو ابھی کر رہے ہیں موڈ میں ابھی کھیل رہے ہیں, یعنی کہ سلیکٹو مار رہے ہیں لیکن موسٹلی یہ ڈیفینسو روک رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہونی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا امریکن بھی ڈپلیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, جو آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں ڈیلے کر کے, آلدو بہت ڈیلے کرنے میں ظاہر ہے ان کو بیٹنگ ہے, ان کو انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے, ان کی نیوٹرلٹ ہو رہی ہیں بہت زیادہ, بلڈنگ سرکاری ریڈیو یہ وہ جا رہا ہے, لیکن لیٹر جتنا اسٹریچ کرتے جائیں گے ایک فائدہ ان کو ضرور ہے, وہ ان کے حق میں ہے پرولونگ کرنا. یہ آلموسٹ لائک گوریلا وارفیئر کر رہے ہیں, بالکل اپنے ٹیکٹکس نہیں پتہ لگنے دے رہے, پریڈکٹیبل نہیں ہونے دے رہے کہ آج 100 مارا تھا کل بھی 100 ماریں گے پرسوں بھی 100 ماریں گے, ٹھیک ہے, تو وہ تو ریڈیبل ہو گیا, یونیفارمٹی نہیں ہے, یونیفارمٹی نہیں رکھی. اور ایک بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس کا انتظار کر رہے ہوں گے, یہ اپنی جیسے میں نے کہا سروائیویبلٹی نمبر 1, ٹھیک ہے, اور دوسرا ایک پروہیبٹیو کاسٹ ہر اس ملک کو جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس سے چکانے کی کوشش کی ہے انہوں نے پہلے راؤنڈ میں. پروہیبٹیو کاسٹ آج دیکھیں مڈل ایسٹ آلموسٹ پیرالائز ہو گیا, بالکل ایسے کر دیا انہوں نے سارا, بزنس بھی, ایئر لائنیں بھی, ہوٹلنگ بھی, سب کچھ ایٹ ہالٹ آ گیا. انرجی ریسورسز جو ہے وہ ہالٹ ہو کے رہ گئے وہاں. تو جو امریکہ نے پہلا سوچا تھا دیٹ اٹ از ون اینڈ ڈن, نہیں کو ماریں گے اور سمجھیں گے کہ ختم, سو اٹ از ناٹ ون, اٹ از ناٹ ڈن یٹ. ایک بات, دوسرے راؤنڈ میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اور انٹینسٹی سے ہیڈ بیک کریں گے. اس سے کیا ہوگا, جو پبلک آلریڈی کنفیوز ہے, خاص طور پہ میں امریکن اور اسرائیلی پبلک کی بات کر رہا ہوں, جو پچھلے جنگوں میں بھی تل ابیب میں مظاہرے شروع ہو گئے تھے, اب یاد کریں, بالکل امریکہ بالکل ہو گئے تھے, پر امریکہ کو B-52 لے کر آنا پڑا سیز فائر کے لیے, بالکل اس کو ریسکیو کے لیے بلایا گیا تھا. تو اگر یہ پبلک اوپینین کھڑی ہو گئی, جو مظاہرے وغیرہ شروع ہو گئے کہ بھائی ٹیک ہوم تو کچھ بھی نہیں ہو رہا اس طرح, تو آئی تھنک اوور اے پیریڈ جتنا ہی اسٹریچ کر دیں گے اتنا ان کو فیور, امریکنز کو نقصان ہوتا جائے گا. ایبسولوٹلی. سر پرٹیننٹ کوسچن از کہ 3 ایئر کرافٹ F-15 امریکہ کے فلائی کرتے ہوئے اچانک یوں لگا کہ جیسے وہ پتنگ نہیں سر کٹتی, وہ جب کھا کے یوں 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 کرتے ہوئے, مجھے پہلے لگا کہ یہ جو فوٹیج ہے نا یہ کوئی AI بنائی ہے, لیکن وہ شام تک تو جب جواب آنے شروع ہوئے تو پتہ چلا کہ دیٹ واز اے ریئل انسیڈنٹ. اور 3 ایئر کرافٹ جو ہیں وار ایئر کرافٹ وہ اس طرح ہوا میں گرے. اب سمجھ نہیں آ رہی تھی پہلی دفعہ کہ کیا ہوا ہے. کسی نے کہا جی کہ یہ کویت کی ڈیفنس سسٹم سے ان کو اسٹرائک کیا گیا, وہ کسی نے چائنا کا نام لیا, کسی نے رشیا کا نام لیا, کہ کسی نے کہا جی ایران بھی ہو سکتا ہے, اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی خفیہ طور پہ. سر ایکچوئل ہوا کیا ہے؟ آپ جب کل ایک انٹرویو دے رہے تھے اس میں آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی, غالباً اسے بولتے ہیں آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فوائے, IFF. جی, جب یہ سسٹم ایک جہاز میں لگا ہوتا ہے تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ کولیبریشن کے ساتھ کسی کے ساتھ وار لڑ رہے ہیں اور آپ وہاں سے 20-25 سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس ریجن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو تو فوراً ہوا میں چڑی بھی اڑے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ کس نظریے سے اڑ رہی ہے, کہ دشمن کی ہے یا ہماری چڑیا ہے. اس کے باوجود ان جہازوں کا اس ایریا میں گرنا, یہ کیا ہوا کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کے ویورز کو یہ بتا دوں کہ یہ F-15 کو آپریٹ کرتے ہوئے امریکن ایئر فورس کے ساتھ, سعودی عرب ایئر فورس کے ساتھ بھی ہے اور ملکوں کے پاس ہی ہے, اس کو آپریٹ کرتے تقریباً 50 سال ہو گئے. اچھا. اور اپ گریڈ ہوتا رہا, آج تک کمبیٹ میں شوٹ نہیں ہوا. پہلی بات تو یہ, اوہو, نیور بیفور. اچھا جی, F-15 آج تک نہیں شوٹ ہوا ان کا. تو دس واز لائک دا پاکستان, جس طرح پاکستان نے رافیل پہلی دفعہ گرایا تھا, تو یہ بھی پہلا ایکسپیرینس. رافیل بھی دنیا میں 300 اڑ رہے ہیں, تو یہی وہی چار رہے ہیں. یہ تو سر سعودی عرب اور ان ممالک کے لیے ایک اور بہترین اپرچونٹی آ گئی JF-17 تھنڈر اور خریدنے کی, فرسٹ ٹائم ایور, کہ جی ان کا F-15 امریکہ وہاں پہ موجود ہے. جو کنسرن کی بات ہے نا آن دا سیریس نوٹ, وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو کویت میں ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, جو میزائل فائرنگ ہے, وہ بھی امریکن ہے, ٹھیک ہے, جہاز بھی امریکن ہے. تو ان سے زیادہ تو فرینڈلینس کا نہیں پتا نا کسی کو. کوئی اور سسٹم ہوتا نا, فرانس کا ہوتا یا جرمنی کا ہوتا, کوئی روس کا لگا ہوتا, تو میں کہتا یار ان کا اور ان کا کمپیٹیبلٹی ایشو ہے, سگنلز نہیں آئے, کمیونیکیشن گیپ آ گیا. میں جو کل جس انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے اس میں نے کہا تھا, حضرت میں ریپیٹ کر رہا ہوں, تو میں کہہ رہا تھا کہ بنیادی طور پر دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ فرینڈ اینڈ فو کا جب سب سے زیادہ جو ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا جی ہم نے وہ غلطی سے اپنا مار دیا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے دشمن کا سمجھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو دشمن کے پاس تو جہاز نہیں ہے بیچاروں کے پاس, نہ ہونے کے برابر. تو فرینڈ کیسے آپ نے سمجھ لیا؟ فرینڈلی تو اینیمی کب سمجھیں گے؟ اینیمی کے پاس تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اینیمی کی تو MiG-29 فینٹم آبسلیٹ, فینٹم F-4 اینڈ فینٹم ہے, F-14 شاہ افران کے زمانے کا ہے. تو ان کے پاس تو 50-60 سال پرانے ہیں. ہمارے پاس بھی بڑے پرانے جہاز ہیں, لیکن ہم مینٹین کر پا رہے ہیں نا, ان کو تو اسپیئر پارٹ بھی نہیں ملتے, ان پہ سینکشن لگی ہوئی ہیں. تو ایران کی تو کوئی کیپیسٹی میں فورس ہی نہیں کر رہا کہ وہ کویت جا کے روڑ رہے تھے اوفینس میں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات جو میں ذکر کر رہا تھا کہ پھر ایک کا میں چانس دیتا ہوں, اگر کنفیوژن میں مار دیں فرینڈلی فائر میں, ایک مارنے کے بعد آپ کو ریلائز ہو جانا چاہیے کہ یار ہم نے تو اپنا مار لیا.
obviously. डेफिनेटली कॉकपिट में जो बैठा हुआ पायलट है वो आपको बताएगा कि ये तो क्या हो रहा है। 3 आप नहीं मारते। और आपके व्यूअर्स, फिर क्योंकि मैं ज़्यादा सीरियस बात नहीं करता तो एक दफ़ा लाइटर बताता चलूँ, जब अभिनंदन का 2019 फरवरी में मारा था, उस वक्त इंडिया ने अपना जहाज शूट डाउन होने के बाद एक अपना हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर दिया था। वो होता है फॉग ऑफ वॉर। ईरान ने किया था सर, ईरान ने तो पैसेंजर प्लेन को शूट डाउन कर दिया Exactly. था 2019 की 19 में वो फ्रेंडली फायर। तो वन टाइम एरर मैं ग्रांट कर सकता हूँ, फॉग ऑफ वॉर है, मैं ये नहीं कह रहा कि मशीनें खराब हो जाती हैं, प्रेशर होता है, टाइम कम होता है, आपको थ्रेट बड़ी होती है, आप मिसरीड कर सकते हैं वॉर के प्रेशर में, लेकिन 3 जहाज़ों का मैं नहीं रीड कर रहा। और ग्राउंड पर भी जो वेपन सिस्टम लगा होता है उसके अंदर भी IFF लगा होता है, आइडेंटिफिकेशन एंड फ्रेंड एंड फो, जो कम्युनिकेट करता है पायलट से ऊपर। ठीक है। पायलट के पास भी एक लगा होता है IFF सिस्टम, जहाज के अंदर भी लगा होता है, क्योंकि वो जहाज अगर किसी और जहाज को लॉक करे तो वो सिस्टम बताता है कि आपने दूसरे F-15 को लॉक किया हुआ है, तो वो पायलट बाज आ जाता है। तो आई थिंक तीनों का एरर अभी तक मैं नहीं ठीक है सो पाया। सर। इस वॉर में जब ये स्टार्ट होने लगी थी तो गुफ्तगू ये शुरू हुई थी दुनिया में कि चीन और रूस ईरान के साथ खड़े हैं, कंडेमिनेशन भी आई हमने देखी। और उस टाइम में जब वॉर स्टार्ट होने से कुछ अर्सा पहले ये डायलॉग्स चल रहे थे, तो रशियंस एंड चाइनीज़ शिप्स एंड एयरप्लेन्स एयर कार्गोज उनकी मूवमेंट भी नज़र आई थी रडार पे। जब ये वार स्टार्ट हुई तो उसके बाद कंडेमिनेशन आई दोनों जानिब से, सारी दुनिया ने की, लेकिन हमें उस तरह रशिया का और चाइना का रोल नज़र नहीं आ रहा। क्या वो लो प्रोफाइल रख के सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को या कुछ और? मेरा ख्याल है कि उनको अमेरिका के जो डिसीजंस बगैर लॉजिक के, सपोर्ट के, उनको आइडिया है कि इसका कोई लॉन्ग टर्म नहीं लड़ सकेगा अमेरिका। ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो लो प्रोफाइल ही लड़ रहे हैं। और एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि अभी को 1 हफ्ता पहले मैंने देखा, और जॉर्डन का एक एयरबेस है मवाफाक, ठीक है, चाइना ने लेटेस्ट सैटेलाइट पिक्चर रिलीज कर दी थी पब्लिक में। मेरे जैसा स्टूडेंट भी गिन सकता था कि 52 जहाज फाइटर खड़े हैं, मुझे जहाज देखता था C-17 खड़े हैं, C-130 खड़े हैं, ट्रांसपोर्ट खड़े हैं। तो ये बहुत बड़ा एक हेल्प होती है कि आपको लाइव पिक्चर आ जाए किसी जगह की, इस वक्त लोकेशन यहाँ है, फ्ला एयरबेस पर ये खड़े हैं, वहाँ पे ये वेपन सिस्टम है, तो वो आई एम श्योर बड़ी हेल्प हो रही है। और अभी तो मैं पॉसिबली, मुझे पता नहीं है अनफोल्ड हो, तो मुझे लगता है कोई सरफेस टू एयर मिसाइल भी ऐसे चाइना ने दिए हुए हैं जो अच्छा, शायद F-15 भी उसी ने मारे हों। क्योंकि देखिए, अब अमेरिका को अगर ये पता चल जाए कि हमें किसी ऐसे चाइनीज़ मिसाइल ने मारा है, तो वो तो इसके इर्द गिर्द आएंगे ही नहीं, इसलिए हमें पता नहीं लगेगा। या तो वो दोबारा आए तो वो दोबारा शूट हो जाए, फिर हम कहें यार आज भी आपको फ्रेंडली फायर ही लग गया, तो वो तो आज बहुत परहेज करेंगे अपनी एयरफोर्स को भेजने पर, रिफ्रेन करेंगे, एट्रिशन शाये हो जाएंगे ना, तो वो तो आने वाले वक्तों में पता लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि रूस से इन्होंने S-300 का सौदा पहले भी किया हुआ था। ठीक है, जून 2025 से पहले था, शायद वो एक्सपायर्ड डिलीवरी हो गई है, मैं रीड कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर इनके पास HQ-9 सीरीज है, वो पाक फिजाइया ने भी लिए हुए हैं 1.5 साल पहले के, वो चाइना ने अगर इनको दे दिया, मैंने पढ़ा था दिए हुए हैं। लेकिन जाहिर है ऐसी चीज़ ईरान कभी भी नहीं चाहेगा पब्लिक को बताना,